مسلمانوں کی زمین کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو، حرام کھانا چاہتے ہو، اس لیے ان اوقاف کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو۔ دوستو، یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر وقف بل کے حوالے سے طرح طرح کی رائے لوگ پیش کر رہے ہیں۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن اب اس سلسلے میں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے واضح طور پر اور بے باک انداز میں اپنی رائے پیش کی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس بیان کو مکمل طور پر سنیں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو، اور اس وقف کی سچائی ہم سب کے سامنے آنا ضروری ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں مولانا ارشد مدنی صاحب کا یہ بیان۔ مطلب ہے مسلمانوں کی زمین کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو، حرام کھانا چاہتے ہو، اس لیے ان اوقاف کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے اندر جہاں ہے وہاں اسی طریقے سے اوقاف وغیرہ سب محفوظ ہوں گے۔ اوقاف محفوظ ہیں، یہ آپ کے سامنے حضرت مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، تقریر کی ہے۔ اوقاف کو ہڑپنا چاہتے ہیں۔ ہماری مسجدیں اسی دلی کے اندر 400 500 سال کی مسجدیں ہیں، جس میں جمعیت علماء کا دفتر بنا ہوا ہے، عبد النبی اکبر کے زمانے کی مسجد ہے۔ اور کتنی مسجدیں ہیں جن کے پاس اوقاف، اللہ اکبر، لاکھوں کروڑ کے اوقاف ہیں۔ جونپور میں جا کر کے دیکھو کیسی مسجدیں ہیں، دلی کے قرب و جوار میں دیکھو کتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں۔ ہندوستان کا وہ طبقہ جو ان مساجد کے اوقاف کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے اگر کسی وقف زمین یا مسجد یا کسی بھی چیز کے کاغذات وقف کے نہیں آئیں اس کو وقف نہیں مانا جائے گا۔ کون 500 سال پرانے کاغذات لا کر کے پیش کر دے گا؟ قانون یہ تھا کہ جو مسجد بنی ہے، جو وقف پر بنتی ہے وہ وقف ہے۔ آپ کو کیا درد ہے کہ آپ اس اوقاف کو وقف کو ختم کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے مسلمانوں کی زمین کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو، حرام کھانا چاہتے ہو، اس لیے ان اوقاف کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو۔ ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ اوقاف ہمارے آباء و اجداد کے کیے ہوئے ہیں، اوقاف اللہ کی ملکیت میں دیے ہوئے ہیں، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، آپ ان کی حفاظت کیجئے، اس لیے کہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہم باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر ہندو گوجر ہے مسلمان بھی گوجر ہے، اگر ہندو جاٹ ہے مسلمان بھی جاٹ ہے، اگر ہندو راجپوت ہے مسلمان بھی راجپوت ہے۔ جاؤ دیکھو کشمیر کے اندر اگر ہندو برہمن ہے مسلمان بھی برہمن ہے۔ ہم اسی ملک کے رہنے والے ہیں۔ کسی کو اچھا لگا یہ مذہب وہ اس مذہب میں چلا گیا، کسی کو یہ مذہب اچھا لگا وہ اس مذہب میں چلا گیا۔ کیا مذہب کی بنیاد پر اس ملک کے اندر آپ ہمیں جینے کا حق نہیں دیں گے؟ ہم اپنے جینے کا حق کو لیں گے۔ آپ نے جس سیاست کو اختیار کیا، آپ 2 الیکشن پہلے دیکھیے کس قوت کے ساتھ بی جے پی آئی تھی۔ آپ نے جس پالیسی کو اختیار کیا، سیکولرزم کو آگ لگانی چاہیے، اس کا نتیجہ اس الیکشن میں کیا ہوا؟ بی جے پی ہار گئی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر چندرا بابو نائیڈو کی بیساکھی نہ ہوتی اور ادھر نتیش کمار کی بیساکھی نہ ہوتی تو بی جے پی گورنمنٹ نہیں بنا سکتی تھی۔ کیوں ہوا؟ وہ جو 14 سال پہلے اتنی قوت کے ساتھ آئی تھی کہ لگتا تھا کسی دوسری جماعت کا چراغ ہی نہیں جل رہا ہے، وہ چراغ آج بجھ کیسے گیا؟ اس پالیسی کی وجہ سے۔ ملک کی پالیسی اگر بھائی بھائی کی ہوگی ملک زندہ رہے گا۔ ایک باپ کی اولاد 5 4 3 اگر پیار و محبت کے ساتھ رہیں گے وہ گھر آباد رہے گا، اگر دشمنی ہوگی سب برباد ہو جائیں گے۔ ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی ہیں۔ آپ اس پالیسی کو کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ ہم اسی طرح چلتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کا یہی کردار ہے۔
जमीयत उलमा हिंद आज भी यही करती है। मैंने अभी चंद महीने हुए मेवात के अंदर लोग लुट गए, पिस गए, उनको जमा किया। हमने उन सबको 1-1 लाख या 2-2 लाख रुपए दिए जा करके, मुसलमान भी थे हिंदू भी थे, हमने उनको दिया, वो खुश हो गए। हम हर साल तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए देते हैं बच्चों को जो पढ़ने वाले होते हैं, जो गरीब होते हैं, ऊंची तालीम के लिए। अब आप देखिए जो फिरका परस्त, और मैं कहता हूं बबांगे दोहल कहता हूं कि आसाम के चीफ मिनिस्टर का किरदार बदबूदार किरदार है, खराब किरदार है, मुसलमान को दफन करने का किरदार है। वो ये कहता है कि आसाम के सिवा आसाम के अंदर मर्दमशुमारी 71 नहीं, जैसे सारे हिंदुस्तान में 51 है, इसी तरह आसाम के अंदर भी 51 होगी। आप समझते हैं इसका असर? आज इसका असर ये होगा कि अगर 71 टूट जाए और 51 पर आ जाए तो आसाम के अंदर 1.5 करोड़ बच्चे और बड़े सब हिंदुस्तान से बाहर हो जाए। कहां जाएंगे? सिर्फ मुसलमान की मुखालफत, खाना हजम नहीं होता है बगैर मुसलमान की बर्बादी के। कोई नहीं था, तन्हा जमीयत उलमा थी। इसके अंदर बड़ा किरदार है मौलाना मुश्ताक अनवर का, जो जमीयत उलमा आसाम के सदर हैं। वो मेरे साथ शाना बशाना खड़े रहे और 12 साल से ज्यादा मुकदमा लड़ा। करोड़ों रुपया उसके ऊपर खर्च किया गया। ये खुदा की कुदरत है। आज आया तो ये तय कर दिया गया कि 51 नहीं, आसाम में 71 ही बुनियाद बनेगा। इसका क्या मतलब है कि आपने आसाम की 80 लाख की आबादी को जिंदा कर दिया, जो मौत के किनारे पर खड़ी हुई थी। मुझे अफसोस है कि लोगों का ये कौल मुझ तक पहुंचा है कि किसी ने आसाम के चीफ मिनिस्टर से ये बात कही कि अब क्या होगा, कहना हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। क्या मतलब है? हम आसाम में मुसलमानों को चैन का सांस नहीं लेने देंगे। देखें कब तक चलते हैं। अगर जमीयत उलमा जिंदा है और अल्लाह ने हमें जिंदा रखा, हम देखेंगे कि क्या करते हैं। तो दोस्तों, वक्फ बिल के हवाले से आपने मौलाना अरशद मदनी साहब का ये बयान सुना। आपको ये बयान कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये बयान पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्त और अहबाब तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि सबको हकीकत मालूम हो सके।